بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إلى آخر الآية. صدق الله المولان العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز و مکرم سامعین کرام و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں عام طور سے مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور یہ سلسلہ تقریباً صحابہ کرام کے زمانے سے ہی چل رہا ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، الا شہر زکاتکم قد حضر، کہ لوگوں یاد رکھو کہ رمضان یہ زکوٰۃ کا مہینہ آ چکا ہے۔ یہ خطبہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کے مہینے میں دیا تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کے دور سے ہی رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنے کا رواج ہوا، اور صحابہ کے بعد بھی لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالا کرتے تھے۔ اسی پس منظر میں انیاب کے سینٹر کی طرف سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں زکوٰۃ سے متعلق چند باتیں ذکر کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ تمام باتوں کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے گا یعنی چند ضروری باتیں اور چند ضروری مسائل۔ نفس کی خواہش پر اللہ کے حکم کو غالب کرنے کا نام ہے۔ حج خدا کی شان محبوبیت کا اظہار ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ اللہ کے بندوں کی مدد اور اللہ کے مخلوق کی عیادت ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تورات میں 10% مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 32 یعنی 32 مقامات پر زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، 15 مقامات پر صدقے کا ذکر ہے۔ قرآن میں کسی ایک جگہ پہ کوئی ایک حکم آ جائے تو اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد نماز کے ساتھ ساتھ قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر زیادہ کیا۔ 32 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر ہے، 15 مقامات پر یعنی صدقے کا ذکر۔ تو گویا کہ قرآن و سنت میں زکوٰۃ کی خصوصی ترغیب دی گئی، اور نہ دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول تو پورے جذبے کے ساتھ، پورے خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا اور پھر اس کی روشنی میں زکوٰۃ نکالنا یہ بہت ضروری ہے۔
ज़कात इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से एक अहम रुकन और दीन के बुनियादी सुतून में से एक अहम सुतून है। लेकिन ये बात याद रखिए कि ज़कात हर शख्स पर और हर माल में वाजिब नहीं होती। ज़कात के वाजिब होने के भी कुछ शराइत हैं। किस पर ज़कात वाजिब होगी और किस माल में ज़कात वाजिब होगी, इस सिलसिले में तफसीलात है। मसलन ज़कात अदा करने वाले से मुताल्लिक, यानी किन लोगों पर ज़कात वाजिब होगी। तो सबसे पहले ज़कात वाजिब होने के लिए शर्त यह है कि आदमी मुसलमान है। जब आदमी मुसलमान होता है तो ही वो शरीयत का मुकल्लफ होता है। शरीयत के सारे अहकाम, इस्लामी जो अहकाम होते हैं, मुसलमानों के लिए होते हैं। दूसरी शर्त यह है कि वो बालिग, क्योंकि ज़कात इबादत है और इबादत जो बालिगों पर वाजिब होती है, नाबालिगों पर इबादत वाजिब नहीं है। जैसे कि नमाज, ये बालिगों की जिम्मेदारी है, नाबालिगों पर नमाज फर्ज नहीं है। अगर आप छोटे बच्चों को 7 साल के बाद नमाज पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो आदत डालने के लिए है, हकीकत में उस पर नमाज फर्ज नहीं है। इसी तरह ज़कात भी बालिगों पे फर्ज हुआ करती है, नाबालिग पे फर्ज नहीं होती। लिहाजा अगर किसी बच्चे के पास माल है, सोना है, चांदी है और बहुत माल है, लेकिन उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। और उसके माँ बाप पर भी ज़कात वाजिब नहीं होती। माँ बाप पर ज़कात वाजिब नहीं, मतलब एक उस बच्चे के पास जो माल है उसकी ज़कात न उस बच्चों को देनी है, न उसके बच्चे के माँ बाप को देनी है, जब तक कि वो बच्चा बालिग ना हो जाए, बच्ची बालिग ना हो जाए। तीसरी शर्त यह है कि आकिल, आकिल का मतलब यह है कि वो दीवाना ना हो, मजनू ना हो। इसलिए कि जो दीवाने होते हैं, जो मजनू और पागल होते हैं, वो शरीयत के मुकल्लफ नहीं होते हैं। तो ये 3 शर्तें हैं, मुसलमान होना, बालिग होना, आकिल होना, तो जाकर ज़कात फर्ज होती है, वरना नहीं। इसी तरह हर माल में ज़कात वाजिब नहीं होती, माल के भी कुछ शराइत है। पहली शर्त यह है कि उस माल पर ज़कात वाजिब होगी जिस पर इंसान को कामिल मिल्कियत हासिल हो, यानी जो इंसान के कब्जे में हो। मसलन फर्ज कीजिए एक आदमी ने अपनी जरूरत के लिए किसी से 2 लाख रुपए कर्ज लिया, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, इसलिए कि वो तो खर्च की रकम है, वो दूसरों से लिया हुआ, अगरचे कि इसके कब्जे में है। या फर्ज कीजिए किसी आदमी के पास एक 7 तोला सोना था, उसने रहन पे रख दिया, अपनी जरूरत के लिए बैंक से कर्ज लिया था और उस सोने को बैंक में बतौर जमानत के रहन रख दिया, तो उस सोने पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी, इसलिए कि उस पर कामिल मिल्कियत नहीं। दूसरी शर्त यह है कि वो माल उसके जरूरियात जिंदगी से जायद है। अब मसलन किसी के पास एक 5 लाख 10 लाख डॉलर का मकान है, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, इसलिए कि वो तो उसकी जरूरियात जिंदगी। किसी के पास एक 10 फर्ज कीजिए 1 लाख डॉलर की गाड़ी है, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, इसलिए कि वो जरूरियात जिंदगी। किसी के पास बहुत सारे 50 जोड़े कपड़े हैं और उसकी कीमत काफी है, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, इसलिए कि वो उसकी जरूरियात जिंदगी में शामिल। तीसरी शर्त यह है कि वो माल नामी हो। माल नामी का मतलब यह है कि जो अपने मौजूदा हालत में इस लायक हो कि उसके जरिए से माशी बढ़ोतरी होती हो। मसला आप सोना है, इसकी कीमत बढ़ेगी, आपने कोई प्लाट ले लिया तो उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। तो ये इस तरीके की चीजें जो होती है वो माल नामी। इसी तरह एक शर्त यह है कि साल गुजर जाए, और साल गुजरने की बात थोड़ी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। असल पहली मर्तबा कोई किसी आदमी के पास साहब निसाब हो रहा है, तो पैसा आते ही, फर्ज मिसाल के तौर पर 1 जनवरी को कोई आदमी साहब निसाब हुआ, मैंने उसके साथ उसके पास 7.5 तोला सोना आया, या 7.5 तोला सोना के वक़्त उसके पास रकम आई, तो रकम आते ही फौरी तौर पर उसकी ज़कात वाजिब नहीं होगी। पहली जनवरी 1 जनवरी के उसके पास 2020, मिसाल के तौर पे 2020 पहली जनवरी को
اس کے پاس 7.5 تولہ سونا آیا، آتے زکات واجب نہیں ہوگی، یا اس کے بعد رمضان آیا تو زکات نہیں ہوگی، بلکہ پھر آئندہ سال یعنی 2021 کی جب 1 جنوری آئے گی تو وہ اس کے مال پر سال گزر جائے گا، اب اس کو زکات دینی پڑے گی۔ لیکن سال میں درمیان میں اگر کچھ کم بیش ہوا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مثلا فرض کیجئے جنوری 2020 جنوری کی 1 تاریخ کو اس کے پاس 8 تولے سونا تھا، لیکن آخر جنوری کا ہے 2020 کے آخری دسمبر میں اس کے پاس مزید 8 تولہ آ گیا، اب اس کے پاس 16 تولہ ہو گیا، تو اب یہ 8 تولے پر الگ سے سال گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ 8 تولہ جا کر پہلے 8 تولہ میں جا کے یعنی ایڈ ہو جائے گا اور پورے 16 تولے پر اس کو زکات نکالنی پڑے گی۔ تو یہ ہے سال گزرنے کا مطلب۔ دوسری بات اس کے علاوہ یہ ہے کہ اموال زکات کون کون سے ہیں، کون سے مال ہیں جس پر زکات واجب ہوتی ہے۔ شریعت کی طرف سے ان اموال کی تعین کر دی گئی ہے جس پر زکات واجب ہوتی ہے، جیسے سونا چاندی، اسی طرح کرنسی نوٹ، سامان تجارت، جانور اور زمینی پیداوار، یہ وہ چیزیں ہیں جس پر زکات واجب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سونا اور چاندی کو لیا، دیکھیے سونا اور چاندی پر زکات واجب ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک نصاب ہے۔ خود حدیث میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 مسقال سونے کا نصاب مقرر کیا، 200 درہم چاندی کا نصاب مقرر کیا۔ اب یہ 20 مسقال ایک وزن تھا اس زمانے میں، درہم ایک وزن تھا اس زمانے میں، اب اس زمانے میں گرام چلتا ہے، درہم مسقال نہیں چلتا ہے، تو فقہا نے اس مسقال کو موجودہ اوزان میں لیا تو سونے کا نصاب جو ہے وہ 87 گرام 479 ملی گرام، یعنی اسی کو 7.5 تولہ کہتے ہیں۔ 7.5 تولہ اور 7.5 تولہ برابر ہوتا ہے 87 گرام 479 یعنی آپ 480 ملی گرام کا۔ یہاں پہ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ دیکھیے شرعی جو تولہ ہوتا ہے وہ 11 گرام 11.5 گرام کے قریب ہوتا ہے، لیکن اس وقت پوری دنیا میں جو گورنمنٹ کا جو تولہ چلتا ہے وہ 10 گرام کا ہوتا ہے، اسی لیے نصاب میں فرق ہوگا۔ 7.5 تولہ سے مراد گورنمنٹ کے 7.5 تولہ نہیں ہے، 7.5 تولہ سے مراد شرعی 7.5 تولہ ہے، اور وہ ہوگا 87 گرام 480 ملی گرام۔ تو اگر کسی کے پاس 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہے تو وہ صاحب نصاب سمجھا جائے گا، اس پر زکات دینا فرض ہے، اور اس کے لیے زکات کا لینا حرام ہو جائے گا، یعنی کسی سے وہ زکات کی رقم نہیں لے سکتا ہے، اور خود اس کے اوپر زکات فرض۔ چاندی کا نصاب حدیث میں 200 درہم ہے، اسی کو جب تولہ میں لیا گیا تو 52.5 تولہ ہوا، اور اسی کو موجودہ اوزان میں کیا گیا تو 612 گرام 612 گرام 35 ملی گرام ہوا، یعنی کسی کے پاس 612 گرام 35 ملی گرام اگر چاندی ہے تو وہ صاحب نصاب سمجھا جائے گا۔ اور ایک بات اچھی طرح یہ سمجھ لیجیے کہ سونا اور چاندی خواہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو کا مطلب یہ ہوئے کہ وہ سکے کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، برتن کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اس پر زکات واجب ہوگی اگر وہ نصاب کے وقت ہے۔ آج کل ایک بڑا مسئلہ چلا ہے کہ خواتین کے جو استعمالی زیورات ہیں اس پر زکات فرض ہے یا نہیں۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ اس پر زکات فرض نہیں ہے، لیکن صحیح بات جو قرآن و سنت سے زیادہ قریب ہے اور مضبوط ہے کہ عورتوں کے استعمالی زیورات پر زکات فرض ہے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، کہ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ام المومنین
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ان کے پاس زیورات تھے، کہ کیا یہ میرے سارے زیورات اس کنز میں شامل ہے اور میں اس وعید میں شامل ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے زکوٰۃ اس کی ادا کر دی تو پھر تم اسے قرآن کے سے وعید میں تم شامل نہیں ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور حدیث میں بھی سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی اور انہوں نے اپنی بچی کے ہاتھوں میں 2 موٹے کنگن پہنا رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ قیامت کے دن آنکھ کے 2 کنگن پہنائے جائے؟ فوری طور سے اس خاتون نے کنگن کو نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اسی لیے صحیح بات اور مضبوط بات جو قرآن و سنت سے زیادہ قریب ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کے استعمالی زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے، لہذا زکوٰۃ دینی چاہیے۔ سونے اور چاندی کے زیورات جو ہوتے ہیں اس میں زکوٰۃ نکالتے وقت قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا، قیمت فروخت کا اعتبار۔ یعنی آپ سونا خریدنے جائیں تو وہ کتنے میں ملے گا اس کی قیمت نہیں لگائی جائے گی، بلکہ اگر آپ بیچنے گئے تو اس کی قیمت کیا ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے۔ مثلا فرض کیجئے کہ اس وقت اگر آپ سونا خریدنے گئے تو آپ کو 45,000 میں ملے گا، لیکن اگر آپ بیچنے گئے تو عام طور سے جب بیچنے جایا جاتا ہے تو بعض جگہ پہ 5%، بعض جگہ پہ 10%، بعض جگہ پہ 20%، یعنی اس میں کم کیا جاتا ہے۔ تو قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، قیمت فروخت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس کا اب آپ کے پاس یعنی آپ لوگوں کے پاس کیا اصول اور ضابطہ ہے مجھے تو اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہوتا ہے کہ عام طور سے جب سونا بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو 15% وہ لوگ مائنس کرتے ہیں یا 20% وہ لوگ مائنس کرتے ہیں، اس کو مائنس کر کے ہی زکوٰۃ نکالی جائے۔ اسی طرح سونے اور چاندی میں جہاں آپ ہیں اس جگہ کے ریٹ کا اعتبار ہوگا۔ مثلا آپ رہنے والے تو انڈیا کے ہیں لیکن ابھی رہتے ہیں امریکہ میں، آپ یہ سوچیں کہ امریکہ میں قیمت زیادہ ہے انڈیا میں کم ہے، انڈیا کے لحاظ سے ہم قیمت لگا دیں گے، یہ بات درست نہیں ہوگی۔ جس مقام پر آپ ہیں وہاں پہ سونے کی کیا قیمت ہے اس کے لحاظ سے قیمت لگائی جائے گی۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام طور سے کچھ لوگ شادی بیاہ کے لیے پہلے ہی اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے سونا اور چاندی خرید لیتے ہیں زیورات کی شکل میں۔ تو سونے اور چاندی کو اگر زیورات کی شکل میں بچے یا بچیوں کو شادی میں دینے کے لیے خرید کیا گیا ہو اور وہ نصاب کے بقدر ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور ماں باپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اگر ماں باپ کے قبضے میں ہے، اور اگر بچیوں کو دے دیا ہے اور وہ نصاب کے بقدر ہے اور بچیاں بالغ ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسرا مسئلہ کرنسی نوٹ پر ہے کہ کرنسی جو نوٹ ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کرنسی کا نصاب کیا ہوگا؟ یہاں پہ ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نصاب کی تعیین کی گئی، مثلا اونٹ 5 ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، بکری 40 ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، بڑے جانور گائے یا بیل یا بھینس 30 ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، سونا 7.5 تولہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، چاندی 200 درہم یعنی 52.5 تولہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نصاب کی تعیین کی گئی ہے اس دور میں یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ مثلا 7.5 تولہ سونا میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی تھی، 52.5 تولہ چاندی میں 5 اونٹ مل جاتے تھے، 5 اونٹ کی قیمت میں 40 بکری مل جاتی تھی، 40 بکری کی قیمت میں 30 گائے مل جاتی تھی۔ تو اس زمانے میں اس نصاب کے درمیان بہت ہی بیلنس تھا اور ایک دوسرے کے برابر تھے، لیکن حالات بدلے، سونے کی قیمت بہت آگے بڑھ گئی اور چاندی کی قیمت بہت کم ہو گئی۔ اس کے لحاظ سے دیکھیے کہ اب جو سونے کا نصاب آج کا ہے، ہم یہ نصاب ہم اپنے انڈیا کے لحاظ سے بتا رہے ہیں کہ سونے کا نصاب جو انڈیا میں روپے کے لحاظ سے انڈین کرنسی کے لحاظ سے جو بنتا ہے وہ 3,80,000 سونے کا نصاب۔ 3,80,000 اگر کسی کے پاس ہے تو صاحب نصاب سمجھا جائے گا، لیکن اگر آپ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت لیں تو صرف 25 سے 26,000 ہوں گے، یعنی 26,000 پر آدمی کوئی معاشرے میں بہت مالدار نہیں سمجھا جاتا لیکن وہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔
تو کرنسی کا حساب سونے سے لگایا جائے یا چاندی سے لگایا جائے، یہ اس زمانے کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 1-2-3 لاکھ روپے ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی نہیں ہوگی۔ تو اس سلسلے میں اپنی رائے آپ کو تو نہیں بتاؤں گا، البتہ میں یہ آپ سے خواہش کروں گا کہ اس سلسلے پر آپ مقامی طور پر آپ علماء سے مشورہ کر لیجئے کہ اس زمانے میں کرنسی کا نصاب سونے سے متعین کیا جائے یا چاندی سے متعین کیا جائے۔ آپ جہاں بھی ہیں وہاں کے مقامی علماء سے یا دفتر اسلامک سینٹر کو آپ SMS کر کے یا ای میل کر کے وہاں سے یہ مسائل کو معلوم کر لیں۔ دوسرا مسئلہ ایک یہ ہے کہ آج کل شادی بیاہ بڑا مسئلہ ہے، تو بعض لوگ شادی کے لیے ایک بڑی رقم رکھ دیتے ہیں، یا اسی طرح تعلیم کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے ایک بڑی رقم مختص کر دیتے ہیں۔ تو شادی کے لیے رقم رکھی گئی ہو یا بچوں کے تعلیم کے لیے رقم رکھی گئی ہو، اگر وہ نصاب کے بقدر ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح بعض لوگ حج کے لیے کچھ رقم کو مختص کر دیتے ہیں، تو اگر حج کے لیے کسی نے رقم کو مختص کیا اور حج کمیٹی سے یا پرائیویٹ ٹور سے اس نے پیسے جمع کر دیا، تو جتنے اخراجات حج میں ہوتے ہیں خریداری اس میں شامل نہیں، یعنی بنیادی جتنے اخراجات ہوتے ہیں اس کے بقدر رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، باقی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ بینک میں فکس ڈپازٹ کراتے ہیں۔ فکس ڈپازٹ کرانا اگرچہ کہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے فکس ڈپازٹ کرا دیا ہو تو جتنی رقم اس نے بینک میں جمع کیا ہے اس پر بہر صورت زکوٰۃ واجب ہوگی اگر وہ نصاب کے بقدر ہے۔ اسی طرح بعض لوگ گورنمنٹ یا پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، PF کی رقم ہوتی ہے، PF کی رقم پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح بڑے شہروں میں جب مکان لیا جاتا ہے کرائے پر تو ایڈوانس کے طور پہ جو رقم دی جاتی ہے اس ایڈوانس کے رقم پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، نہ مکاندار پر نہ کرایہ دار پر۔ اس کے بعد اب آئیے سامان تجارت، کہ سامان تجارت میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور سامان تجارت اس وقت بنتا ہے کہ جب اس کو تجارت کے نیت سے باضابطہ خریدا گیا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چاہے آپ کوئی پلاٹ خرید لے، چاہے آپ کوئی مکان تجارت کی نیت سے خرید لے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگر تجارت کی نیت سے خریدی گئی۔ مثلا آپ نے ایک پلاٹ خریدا اس نیت سے کہ میں اس کو منافع میں کماؤں گا، منافع کماؤں گا اس سے، اسی نیت سے خریدا، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی موجودہ ریٹ سے۔ آپ نے خریدا تھا 5 لاکھ لیکن اب اس کی قیمت 10 لاکھ ہے تو 10 لاکھ کے لحاظ سے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن آپ نے یہ سوچا کہ ہو سکا تو میں اس کو بیچ دوں گا یا بچوں کے لیے رکھ لوں گا، قیمت آئے گی تو دیکھیں گے، یعنی کوئی متعین نیت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ شیئر مارکیٹ، دیکھیے شیئر مارکیٹ میں اس کمپنی کا شیئر جو حلال کاروبار کرتی ہے وہ شیئر خریدنا جائز ہے اور وہ بھی سامان تجارت ہے۔ اگر آپ نے کسی کمپنی کا شیئر لیا ہے تو جس دن آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس دن اس کی کیا قیمت ہے، اس قیمت کے لحاظ سے شیئر مارکیٹ کے شیئر پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح باؤنڈز خریدے جاتے ہیں، باؤنڈز بھی یہ سامان تجارت ہے اور اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ دیکھیے کسی کے پاس 1 سے زائد مکان ہو، 4 مکان ہو، 5 مکان ہو، اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ہاں اگر مکان کا کرایہ آ رہا ہو اور وہ ڈپازٹ ہو رہا ہو تو جس دن آپ زکوٰۃ نکالیں گے جو ڈپازٹ کی شکل میں رقم ہوگی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کسی کے پاس ٹراولز کا کاروبار ہے، گاڑیوں کا کاروبار ہے، یعنی ٹراولز کے طور پر، یعنی گاڑیوں کا شو روم نہیں، ٹراولز ہے، تو اس پر بھی 1 سے زائد گاڑیاں ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ دیکھیے سامان تجارت چاہے دکان کسی بھی چیز کی ہو، کسی بھی چیز کی تجارت ہو، اس کی قیمت لگانے کا طریقہ کیا ہوگا، یعنی کس طریقے سے اس کو قیمت لگائیں گے۔ تو اس کا طریقہ دیکھیے 3 پرائز ہوا کرتے ہیں، ریٹیل پرائز، ہول سیل پرائز، اسٹاک پورا فروخت کر رہے ہیں تو کیا قیمت آئے گی۔ یہ 3 طرح کے پرائز ہوتے ہیں۔ تو تاجروں کو یہ اختیار ہے کہ ہول سیل پرائز کے لحاظ سے اپنی دکان کے تمام سامان کی قیمت لگائے یا پورا اسٹاک فروخت کرنے کی صورت میں کیا اس کو قیمت آتی ہے اس کے لحاظ سے وہ
قیمت لگائے، دونوں طریقے سے اس کو اختیار ہے۔ لیکن بہر صورت جو لوگ تجار ہیں، تاجر ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالے اور اندازے سے زکوٰۃ نہ نکالے۔ اور ایک بات اور واضح کر دینا مناسب ہے کہ دیکھیے زکوٰۃ اور صدقات میں کچھ پیسے زیادہ چلے گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز 4 کے بجائے 5 نہیں پڑھ سکتے آپ۔ لیکن زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ فرض کیجیے آپ کے اوپر $100 واجب ہوئی، لیکن اگر آپ نے $200 دے دیا، اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مقصد ہی اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، لہٰذا اس میں پیسے زیادہ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آخری مسئلہ وہ ہے مصارف زکوٰۃ۔ ایک بات یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ایک اہم عبادت ہے اور ایک شرعی فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جائے گی، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کر دی، خود اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کر دی، یعنی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اس کی وضاحت کر دی کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اس میں سے فقراء اور مساکین ہے۔ فقراء اور مساکین سے مراد وہ لوگ جن کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، تو وہ صاحب نصاب نہ ہو، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ عاملین جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ مؤلفت قلوب ابتدا میں تالیف قلب کے لیے غیر مسلموں کو بھی اسلام سے مانوس کرنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ اس زمانے میں غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جاتی تھی۔ فی سبیل اللہ جو اللہ دین کے راستے میں دین کی خدمت کرتے ہیں، وہ اگر غریب ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ مسافر کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ یہاں بات سمجھیے کہ اصول اور فروع ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اصول اور فروع سے مراد یہ ہے، اصول جیسے باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، نانی ہے، دادی ہے، ماں ہے، ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتی، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ بھائی کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے، بہن کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے۔ دیکھیے بیٹے کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے لیکن بہو کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے، بیٹی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں لیکن داماد کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، یعنی اس کی گنجائش ہے۔ تو بہر صورت زکوٰۃ ان جس سے آدمی پیدا ہوا اور جس سے بچے ہوئے ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے، باقی دیگر رشتہ داروں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ بلکہ میں یہاں وضاحت کر دوں کہ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ کی رقم دینا یہ زیادہ ثواب کا کام، اور زکوٰۃ دیتے وقت یہ بولنا ضروری نہیں کہ لے لو یہ زکوٰۃ کی رقم، آپ زکوٰۃ کی نیت سے رقم نکال دیجئے، کوئی بھی اچھا نام دے دیجیے۔ آپ اپنی بہن کو مستحق ہے زکوٰۃ کا، دے رہے ہیں کہ بچوں کے عیدی کے لیے، یہ بچوں کے کپڑے بنانے کے لیے، یہ رمضان کے راشن کے لیے ہے، یہ سارے نام دے کر آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اسی لیے کہ کسی خوددار کو یا اپنے رشتہ دار کو اگر آپ کہیں کہ زکوٰۃ کی رقم لے لو تو وہ اس کو مناسب نہیں سمجھے گا۔ اسی لیے زکوٰۃ دیتے وقت یہ بولنا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی رقم، وہ صرف نیت کر لینا کافی۔ تو اپنے اصول و فروع کے علاوہ دیگر تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ میں ایک اہم چیز ہے مالک بنانا، جس کو تملیک ہے۔ مثلا آپ نے زکوٰۃ کی رقم سے غریبوں کو بیٹھ کر کھانا کھلا دیا، بیٹھا کر کھانا کھلا دیا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ زکوٰۃ کی رقم اس کے قبضے میں دے دیا جائے، یہ لے لو، یہ زکوٰۃ یہ رقم ہے، اب چاہے وہ کچھ بھی کرے۔ البتہ آپ کسی مدارس کو یا دینی تنظیموں کو زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے یہ لکھانا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اس لیے کہ مدارس میں زکوٰۃ کی رقم کا استعمال الگ ہوتا ہے اور عطیات اور صدقات کا مد الگ ہوتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں آپ کسی بھی مستحق کو، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست و احباب کو، اپنے خاندان کو زکوٰۃ کی رقم آپ دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ دیتے وقت یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے، بلکہ کوئی بھی خوبصورت نام دے کر آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دینا زیادہ بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیے
کہ اپنے اقربا اور رشتہ دار، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، دور کے رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے پڑوسی کو جو اگر مستحق زکوٰۃ ہے تو ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور میں نے پہلے بتایا تھا، دیکھیے زکوٰۃ دیتے ہیں خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جس کو بھی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو آپ ذلیل مت سمجھیے، اس کو کمتر مت سمجھیے، یہ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والا بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اللہ کے بندوں کی مدد کر سکے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان مانتے ہوئے بہت محبت کے ساتھ زکوٰۃ دیجیے، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیجیے۔ نمبر 2، جن کو زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے، نیک لوگ، متقی اور پرہیزگار لوگ، اس لیے کے بعد حدیث میں ہے کہ تمہارے کھانے نہ کھائے مگر نیک لوگ۔ اس لیے اگر نیک لوگوں کو آپ زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو وہ جو عبادات کریں گے، دین کی خدمت اور دین کا کام کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کا حصہ رہے۔ نمبر 3، جو لوگ تعلیم میں مشغول ہو، چاہے وہ دینی تعلیم ہو چاہے وہ دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم میں مشغول ہو اور وہ محتاج ہو، تو ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 4، معاشرے اور سماج میں بعض غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مستحق ہونے کے باوجود دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی خودداری کو بتاتے۔ ایسے لوگ اگر مل جائیں تو ان کو زکوٰۃ کی رقم، بلکہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ کی رقم دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ بہت معمولی رقم ہوتی ہے، 2.5%، 2.5، یعنی 100 روپے میں 2.5 یعنی 2.5 روپے کے لحاظ سے زکوٰۃ دینی۔ اس لحاظ سے مثلا اگر 1 لاکھ آپ کے پاس ڈالر ہے تو 1 لاکھ ڈالر میں 2.5% کے لحاظ سے نکالیے آپ کو، تو ظاہر سی بات ہے 2500 تو 2.5 کے لحاظ سے جو بھی آپ کے پاس رقم ہے اس میں سے 2.5 بہت ہی معمولی رقم ہے زکوٰۃ کی۔ اور زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے، بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تاریخ متعین کر لیجئے، مثلا رمضان کے 10 تاریخ کو ہم زکوٰۃ نکالیں، یہ تاریخ فکس کر لیجیے۔ ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی ایک تاریخ کو فکس کر لینا چاہیے، چاہے وہ انگریزی لحاظ سے ہو یا عربی لحاظ سے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ فکس کر رکھا ہے کہ ہر سال ہم رمضان کی 10 تاریخ کو زکوٰۃ نکالیں۔ اب جب 10 تاریخ آئے گی تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس گولڈ کتنا ہے، اس کی قیمت لگا لیجئے، آپ کے پاس سلور چاندی کتنی ہے اس کی قیمت لگا لیجئے، اس کے بعد آپ کے پاس کرنسی نوٹ کتنی ہے وہ اس کو آپ جمع کر لیجئے۔ اگر آپ تاجر ہیں تو آپ کے پاس سامان تجارت کیا ہے اور اس کی کیا قیمت ہے، ان سبوں کو جمع کر لیجیے۔ ان سبوں کو جمع کر لینے کے بعد اگر آپ پر کسی کا قرض ہے تو اس قرض کو اس میں سے مائنس کر دیجیے، اور اگر آپ 10 تاریخ کو اپنے گھر کا کرایہ دیتے ہیں تو اس کرائے کو بھی مائنس کر سکتے ہیں۔ اس مہینے کے اگر آپ 10 تاریخ کو کرایہ دیتے ہیں تو اس کو بھی آپ مائنس کر سکتے ہیں۔ تو قرض اگر ہے تو قرض کو مائنس کر لیجئے، اسی تاریخ کو اگر آپ کرایہ دے رہے ہیں تو کرایے کو مائنس کر لیجئے۔ اب جو رقم مجموعی رقم بنتی ہے اس میں سے 2.5 کے لحاظ سے آپ زکوٰۃ نکال دیجیے۔ تو اس طریقے سے آپ آسانی کے ساتھ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ بہت آسان ہے، لیکن چونکہ سال میں ایک مرتبہ اس سے ثابتہ پڑتا ہے، اسی لیے اس میں بہت سارے لوگوں کو کئی مسئلے میں شک اور شبہ ہوتا ہے۔ تو آپ زکوٰۃ کو اس طرح نکالیے اور بہت ہی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کیجیے اور صحیح آدمی تک زکوٰۃ پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کی رقم کسی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو یا کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہ وترد علی فقرائہ، کہ مالداروں سے لی جائے گی، مسلمان مالداروں سے لی جائے گی اور مسلمان غریبوں کو دی جائے گی۔ اس لیے زکوٰۃ کی رقم کسی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے
کہ آپ کسی غیر مسلم کی مدد نہ کریں، بلکہ اگر آپ کے قرب و جوار میں کوئی غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ ضرورت مند ہے تو آپ زکوٰۃ کے علاوہ دیگر رقومات سے آپ ان کی مدد کیجیے۔